السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 107 ایپیسوڈ نمبر 107 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 297، قیمتی شربت۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک مہمان آیا۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد شربت طلب کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کون سا شربت درکار ہے؟ مہمان نے جواب دیا، وہ شربت جو نہ ملنے کے وقت جان سے زیادہ قیمتی اور مل جانے کے وقت نہایت کم قیمت ہوتا ہے۔ امام صاحب نے نوکروں سے فرمایا، مہمان پانی مانگتا ہے۔ حاضرین کو آپ کی ذہانت پر نہایت حیرانی ہوئی۔ سبق: پانی خدا تعالیٰ کی بڑی گراں قدر اور قیمتی نعمت ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمۃ رضویٰ فرماتے ہیں، مرغی کو دیکھیے، وہ ایک گھونٹ پانی کا پی کر فوراً اپنا منہ اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر گویا اللہ کا شکر ادا کر لیتی ہے، مگر افسوس کہ غافل انسان 20 من پانی پی کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حکایت نمبر 298، خون آلود چھری۔ ایک روز ایک شخص کو گرفتار کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ گرفتاری ایک ویران اور غیر آباد مقام میں ہوئی تھی۔ گرفتاری کے وقت اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھری تھی۔ یہ کھڑا ہوا تھا اور ایک لاش خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال جرم کر لیا اور انہوں نے قصاص کا حکم فرمایا۔ اتنے میں ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال جرم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ملزم اول سے دریافت کیا، تو نے کیوں اقبال جرم کیا؟ اس نے کہا، جن حالات میں میری گرفتاری کی گئی تھی، میں نے سمجھا کہ ان حالات کی موجودگی میں میرا انکار کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوگا۔ پوچھا گیا کہ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں قصاب ہوں۔ جہاں یہ واقعہ ہوا، میں نے وہاں بکری کو ذبح کیا تھا اور گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت پیش آئی۔ میں قریب ہی پیشاب کے لیے بیٹھا۔ جب فارغ ہوا تو میری نظر اس لاش پر پڑی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے قریب پہنچا۔ دیکھ ہی رہا تھا کہ گرفتار کر لیا گیا۔ سب لوگ کہنے لگے، یہی قاتل ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے بیانات کے آگے میرے بیان کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، اسی لیے میں نے اقبال جرم کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اب دوسرے اقبالی مجرم سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، میں ایک عرابی ہوں، مفلس یعنی بہت غریب آدمی ہوں۔ مقتول کو میں نے مال کی لالچ میں قتل کیا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں ایک طرف جا کر چھپ گیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ اس نے پہلے والے ملزم کو پکڑ لیا۔ اب جب اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تو میرے دل نے مجھے آمادہ کیا کہ میں اس بے گناہ کو کیسے بچاؤں اور اپنے جرم کا اقبال کر لوں۔ یہ سن کر مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین، اگر اس شخص نے ایک کو ہلاک کیا ہے تو ایک شخص کی جان بھی بچائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور دوسرے ملزم کو بھی چھوڑ دیا۔ مقتول کا خون بہا، یعنی قتل کے بدلے جو جرمانہ ہوتا ہے بیت المال سے دلا دیا۔ سبق:
قاضی و جج کو فیصلہ کرتے وقت بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ سوچ اور سمجھ والوں سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بہت بڑے دانا اور شرعی سوجھ بوجھ کے مالک تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑا اگر چھوٹے کے مشورے کو بہتر جان کر اس پر عمل کرے تو اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی بعض اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل فرما لیا کرتے تھے۔ حکایت نمبر 299، جنت کا سیب۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے بچپن میں 2 تختیوں پر کچھ لکھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میرا خط اچھا ہے، یعنی میری رائٹنگ اچھی ہے۔ چنانچہ دونوں اس بات کا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ مولا علی نے یہ فیصلہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹوں، اس بات کا فیصلہ تم اپنے نانا جان یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ۔ چنانچہ دونوں بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا فیصلہ جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ یہ فیصلہ خود فرمائے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جبرائیل جنت سے ایک سیب لے جاؤ، وہ سیب ان دونوں تختیوں پر ڈال دو، سیب جس کی تختی پر ٹھہر جائے وہی خط اچھا ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جنت کا ایک سیب لا کر ان تختیوں پر گرا دیتے ہیں۔ خدا کے حکم سے سیب کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی تختی پر اور دوسرا ٹکڑا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تختی پر جا پڑا، اور فیصلہ ہوا کہ دونوں کا خط اچھا ہے۔ سبق: حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو خدا تعالیٰ سے ایک خاص نسبت تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے ان شہزادوں کی دل شکنی نہیں چاہتا، پھر جو شخص ان شہزادوں کی کسی قسم کی توہین کرے وہ کس قدر ظالم ہے۔ حکایت نمبر 300، فرشتے کی ڈیوٹی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن میں گھر سے باہر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کچھ پریشان سی ہوئی کہ شہزادے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حسن اور حسین آج کہیں کھو گئے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں شہزادے فلاں مقام پر ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ متعین کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے تو آرام سے زمین پر لیٹے سو رہے ہیں اور ایک فرشتہ ایک بازو تو ان کے نیچے بچھائے ہوئے ہے اور دوسرے سے سایہ کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا منہ چوم لیا اور اٹھا کر گھر لے آئے۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے فرشتوں کے بھی مخدوم ہیں، پھر انسانوں کے لیے بھی کیوں نہ لازم ہوگا کہ وہ ان شہزادوں کی محبت اپنے دل میں رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر ان کو اپنا پیشوا اور اپنا مخدوم جانیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس وقت ہم اہل بیت اطہار کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان حکایات کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اہل بیت کے منصب و مقام کا پتہ چلے۔ اللہ ہم سب کو
عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔